نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ مولانا مفتی محمود صاحب قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم۔ جتنی مشکل زندگی ہے اس قدر آسان ہے موت، گلشن ہستی میں مانند نصیب ارزاں ہے موت، کلبہ اخلاص میں دولت کے کاشانے میں موت، دشت و در میں شہر میں گلشن میں ویرانے میں موت۔ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدل الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ابھی آپ نے شیخ طریقت رہنمائے قوم و ملت حضرت علامہ مولانا سید عادل رضا صاحب قدس اللہ العالی سے بڑا ایمان افروز روح پرور خطاب سماعت فرمایا۔ 15-20 منٹ کے لیے میں آپ حضرات کے بیچ میں آیا ہوں۔ میں ایک دو بات کہہ کر آپ حضرات سے رخصت ہو جاؤں گا۔ یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ عالی جناب کوثر صاحب اور صدر صاحب اور ان کے دیگر بھائیوں نے اپنی والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد کی ہے۔ مرحومہ بغداد شریف کے سفر سے واپس آئی اور مہینے 2 مہینے کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ دعا کر لیجیے اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کی قبر پہ رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے، اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ کے نیک بندوں سے جو شخص عقیدت رکھتا ہے تو اللہ کے نیک بندے قبر و حشر میں اپنے غلاموں کا مشاہدہ بھی فرماتے ہیں اور اذن الہی سے ان کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ یہ بات میں نے ایک بڑے بزرگ جو قطب زمانہ تھے ان کے حوالے سے میں نے یہ بات آپ حضرات تک پہنچائی ہے۔ ایک بڑے امام گزرے ہیں، امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ، 973 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔
اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پیدا ہوئے 1272، یعنی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 399 سال پہلے کے یہ محدث ہے، مفسر ہے، قطب زمانہ ہے، غوث زمانہ ہے۔ آپ اہل علم سے ان کا نام پوچھیں تو ہر تصوف سے شغف رکھنے والا آدمی امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ سے ضرور باخبر ہوگا۔ ان کی کتاب ہے میزان الشریعۃ الکبریٰ۔ کیا نام ہے؟ میزان الشریعۃ الکبریٰ، 2 جلدوں میں ہے۔ اس کی پہلی جلد میں امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 400 سال پہلے کے بزرگ ہیں، وہ لکھتے ہیں، ہم نے اپنی کتاب الاجوبۃ المرضیہ میں بیان کیا ہے کہ صوفیاء کرام قبر و حشر میں یلاحظون مریدیہم، اپنے مریدوں کا مشاہدہ فرماتے ہیں، اپنے مریدوں کی دستگیری فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد لکھا کہ ایک بڑے امام گزرے ہیں، امام لاقانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے مشرب کے ماننے والے بزرگ تھے، بڑے امام۔ ان کا جب انتقال ہوا، منکر نکیر قبر میں پہنچے سوال و جواب کے لیے، تو جیسے ہی منکر نکیر قبر میں پہنچے، امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ قبر میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، کیا ایسے لوگوں سے تم ایمان اور دین کا سوال کرو گے؟ کیا ایسے لوگوں سے بھی تم پوچھو گے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا مذہب کیا ہے؟ تنحیا عنہ، تنحیا عنہ، یہاں سے ہٹو تم لوگ۔ امام مالک نے جب فرمایا یہاں سے ہٹو، فتنحیا عنہ، تو منکر نکیر دونوں امام لاقانی کی قبر سے واپس چلے گئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں کسی بریلوی مولوی کی بات آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، میں الحمدللہ بریلوی مشرب کا ماننے والا ہوں۔ میں کسی بریلی کے عالم کی بات نہیں سنا رہا ہوں۔ جب بریلی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، امام احمد رضا کا کوئی تصور نہیں تھا اس زمانے میں، ان کے پیدا ہونے سے 400 سال پہلے اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1272 اور ان کا انتقال ہوا 973، 400 سال پہلے یا 300 سال، 972، 1072، 1172، 1272، 300 سال پہلے امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ امام مالک نے کہا تنحیا عنہ، یہاں سے ہٹو۔ دونوں فرشتے وہاں سے ہٹ گئے۔ آگے لکھتے ہیں کہ جب صوفیہ کا یہ حال ہے، فَكَيْفَ بِالْأَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ، تو پھر ائمہ مجتہدین کی شان کیا ہوگی؟ اور مجھے ایک قدم بڑھ کے کہنے دیجئے کہ جب ائمہ مجتہدین کی ایک شان ہے تو غوث الثقلین کی شان کیا ہوگی؟ غوث الثقلین کا یہ مقام ہے تو مدینے کے تاجدار کی شان کیا ہوگی؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، اصل میں جو مغالطہ پیدا کیا جاتا ہے اہل حدیث کی طرف سے، وہابیوں کی طرف سے،
اور وہابیوں کی پیروی کرنے والے دیوبندیوں کی طرف سے وہ یہ مغالطہ پیدا کیا جاتا ہے کہ کرامتوں کا صدور انسانی زندگی میں ہوگا، جب انسان دنیا سے چلا گیا تو کیسی کرامت؟ غوث اعظم رہتے ہیں بغداد میں اور مرنے والا مرتا ہے ویڑن میں، جس ولی کامل کی قبر بغداد میں ہو وہ ویڑن والے کی قبر میں کیسے آ کر ویڑن والوں کی مدد کر سکتے ہیں؟ یہ شبہ پیدا کرتے۔ طارق جمیل ہوں، انجینئر محمد علی مرزا ہوں، یا گستاخ پیغمبر مولوی طارق مسعود ہو یا ذاکر نائک ہو، سب کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ کرامتوں کا تعلق یہ انسانی زندگی سے ہے۔ جب دنیا سے انسان رخصت ہو گیا تو اب کیسی کرامت، اب کیسی مدد؟ مگر میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اولیاء کرام سے کرامتوں کا صدور، دور دراز کا سفر، جہاں چاہیں وہاں تصرف کریں، یہ امام احمد رضا کا نظریہ نہیں ہے۔ یہ امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے سینکڑوں سال پہلے کے محدثین نے بھی اپنی کتابوں میں یہی بات ارشاد فرمائی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مہینہ غوث اعظم کا ہے، اس لیے تھوڑا سا تذکرہ غوث اعظم کا ہو جائے تاکہ مرحومہ کو غوث اعظم کی روحانیت کا فیض مل جائے۔ اس لیے گھبرائیے گا نہیں، میں آپ سے 2-4 باتیں صرف کرنے آیا ہوں۔ غوثیت کا مقام، یہ غوث کیا ہوتے ہیں، یہ ابدال کیا ہوتے ہیں، یہ قطب کیا ہوتے ہیں، اس کی تفصیل میں تو بڑا وقت لگ جائے گا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا اس مسئلے پر پورا رسالہ ہے، اور علامہ ابن عابدین شامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس مسئلے پہ پوری کتاب لکھی ہے۔ میں آپ تک صرف یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ غوثیت کا سلسلہ شروع کہاں سے ہوا، اور غوث اعظم کس نمبر پر ہے، اور غوث اعظم کے بعد غوثیت کبریٰ کے مقام پر کون فائز ہوں گے، اور غوثیت کے مقام پر جو فائز ہوں بلکہ اللہ نے جسے ولایت بخشی ہو ان کے لیے دور دراز کا سفر ممکن ہے یا ناممکن ہے۔ یہ 2-3 باتیں میں آپ حضرات کو سمجھاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قدس سرہ العزیز اپنی کتاب الملفوظ میں ارشاد فرماتے ہیں، الملفوظ یہ اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھی، اعلیٰ حضرت کے چھوٹے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند نے لکھی ہے۔ اعلیٰ حضرت جب عصر کی نماز پڑھ کے رضا مسجد کے باہر بیٹھتے تھے تو محدث اعظم ہند بیٹھے ہوتے، صدر الشریعہ بیٹھے رہتے، برہان ملت جبل پوری بیٹھے رہتے، بڑے بڑے علامہ سردار علی خان رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے رہتے، علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے رہتے۔ یہ علماء سوال کرتے تھے اور اعلیٰ حضرت موخر جو جواب دیتے تھے انہی جوابوں کو حضور مفتی اعظم ہند نے الملفوظ میں جمع فرمایا۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، اعلیٰ حضرت الملفوظ میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے درجہ غوثیت پر امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق فائز ہوئے۔ غوث ہر غوث تو میرے آقا ہے، قطب ہر قطب تو میرے آقا ہے۔ میرے آقا کے بعد سب سے پہلے مقام غوثیت پر حضرت صدیق اکبر فائز ہوئے، اور ہر غوث کے 2 وزیر رہتے ہیں۔ ایک وزیر حضرت عمر فاروق اور دوسرے وزیر حضرت عثمان غنی ہوئے۔ حضرت ابوبکر کے بعد غوثیت کے مقام پر حضرت عمر فاروق فائز ہوئے۔ حضرت عمر فاروق کے وزیر حضرت عثمان غنی اور حضرت علی مرتضیٰ بنے۔
پھر حضرت عثمان غنی غوث بنے، پھر حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت علی مرتضیٰ فائز ہوئے، اور سبحان اللہ حضرت علی کے بعد غوث کون بنے؟ امام حسن بنے، امام حسین بنے، امام حسین کے بعد امام زین العابدین بنے، اور اس کے آگے کون کون بنے میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا جملہ آپ حضرات تک پہنچاتا ہوں۔ ان کی کتاب ہے السیف المسلول۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی، ان کا انتقال 1225 ہجری میں ہوا، اور اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1272 میں، یعنی اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 47 سال پہلے قاضی ثناء اللہ کا انتقال ہوا۔ تفسیر مظہری ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، تفسیر مظہری میں بھی لکھا اور السیف المسلول میں بھی لکھا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امام محمد باقر اس منصب پر فائز ہوئے۔ امام محمد باقر کے بعد امام جعفر صادق اس منصب پر فائز ہوئے، امام جعفر صادق کے بعد امام موسیٰ اس منصب پر فائز ہوئے، امام موسیٰ کاظم کے بعد امام علی رضا اس منصب پر فائز ہوئے، ان کے بعد امام محمد تقی، ان کے بعد امام علی نقی، ان کے بعد امام حسن عسکری غوثیت کے مقام پر فائز ہوئے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ امام حسن عسکری کا انتقال 260 ہجری میں ہوا۔ کب ہوا؟ 260 ہجری میں، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے 470، تو 260 سے لے کر 470 تک، یعنی 210 سال تک اس منصب پہ کسی کو فائز نہیں کیا گیا۔ جب 470 میں غوث اعظم پیدا ہوئے تو اللہ پاک نے انہیں غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز فرمایا۔ اور میرے بھائیوں، 40 سال کی عبادت کے بعد نہیں، ماں کے پیٹ سے انہیں قطب بنایا گیا۔ سبحان اللہ، مادر ذات والی غوث اعظم ہے۔ اس لیے ایک سائل دروازے سے گزرا، کہا السلام علیکم، غوث اعظم نے فرمایا وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ تو سائل نے کہا حضور میں نے جب سلام ایک بار کیا ہے، آپ 2 بار جواب کیوں دے رہے ہیں؟ تو غوث اعظم نے فرمایا ایک سلام کا جواب تو آج والا ہے، اور ایک سلام کا جواب وہ ہے کہ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا آپ میرے دروازے سے گزرے تھے سلام کرتے ہوئے، اس دن میں جواب نہ دے سکا، کیونکہ اگر اس دن میں جواب دیتا تو میری ماں گھبرا جاتی۔ اس دن کا جواب آج میں دے رہا ہوں تاکہ آپ کے کسی بھی سلام کا جواب خالی نہ رہ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ 260 سے لے کر 470 تک 210 سال تک یہ منصب خالی رہا۔ 470 میں غوث اعظم پیدا ہوئے، 470 میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی اللہ نے ان کو غوثیت کا مقام عطا فرمایا، اور 91 سال تک باحیات رہے۔ 561 میں انتقال ہوا۔ آج 1446 ہجری کا زمانہ چل رہا ہے، مگر 561 سے لے کر آج تک 900 سال گزر گئے، مگر غوث اعظم ہی غوثیت کے مقام پر فائز ہیں، اور جب تک امام مہدی نہ آ جائیں اس وقت تک غوث اعظم ہی غوثیت کے مقام پر فائز رہیں گے۔ اس لیے ہم غوث کو غوث اعظم کہتے ہیں، کیونکہ 900 سال سے ان کی غوثیت کی ذمہ داریاں ان کی ذات سے وابستہ ہیں، اور جب تک امام مہدی نہ آ جائیں
اس وقت تک غوثیت کے منصب پر شیخ عبد القادر جیلانی ہی فائز رہے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جذبے غوث الورا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ غوث اعظم 900 سال سے غوثیت کے مقام پر فائز ہیں۔ اب ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، غوثیت کے مقام پہ جو فائز ہو ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب سے لکھا کہ بہم ترزقون، ابدال ہی کے صدقے میں تمہیں رزق دیا جاتا ہے، وبہم تمطرون، تم پہ جو بارش ہوتی ہے ابدال ہی کے صدقے میں تم پر بارش ہوتی ہے، وبہم تنصرون، اور اگر دشمنوں کے خلاف اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کی جاتی ہے تو ابدال ہی کے صدقے میں تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ ابدال کے صدقے میں بارش ہوتی ہے، ابدال کے صدقے میں ہمیں رزق ملتا ہے، اور ابدال سے اعلیٰ ہوتے ہیں خود غوث۔ تو سبحان اللہ، ہم بجا طور سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ غوث کے صدقے میں ہمیں رزق ملتا ہے، غوث کے صدقے میں ہمیں بارش ملتی ہے، غوث کے صدقے میں کھیتیوں سے پودے اگتے ہیں۔ جب ابدال کے صدقے میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ابدال سے اعلیٰ غوث ہوتے ہیں، تو ان کے صدقے میں ہمارے اوپر رحمتوں کی بارشیں ضرور ہوتی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اعلیٰ حضرت کی شاعری پڑھیں۔ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ اور کتنا پیارا شعر اعلیٰ حضرت نے لکھا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ نبی کے لیے آیت اتری، نبی کے لیے جو آیت اتری ہو ولی پر کیسے فٹ کی جا سکتی ہے؟ مگر اعلیٰ حضرت امام عشق بھی تھے اور امام علم بھی تھے، کتنی شاندار تفسیر فرمائی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ اور کتنی قیمتی بات لکھتے ہیں حضور، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا۔ جس نے آپ کو دیکھ لیا گویا اس نے مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، غوث کی اتنی تعریف خواجہ نے تعریف کی، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے منقبت لکھی۔ شیخ کسی بھی سلسلے کے بزرگ ہوں، غوث کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ غوثیت کے مقام پہ جو فائز ہوتے ہیں انہی کے صدقے میں اہل دنیا کے درمیان ولایت تقسیم کی جاتی ہے۔ کوئی ولی بنتا ہے تو انہی کی روحانیت کی برکت سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو ولی ہوگا وہ غوث کا عقیدت مند ضرور ہوگا، اور اگر کوئی غوث سے نفرت کرے تو سمجھ لو کہ وہ جاہل انسان ہے، وہ اللہ کا ولی کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ غوث کے ہاتھوں سے ولایت بڑھتی ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ ولایت اسی کو ملے گی جو مومن ہو، ولایت اسی کو ملے گی جو نیک کام کا پابند ہو، ولایت اسی کو ملے گی جو برائیوں سے بچتا ہو، ولایت اسی کو ملے گی جو بدعتوں سے دور رہتا ہو۔ غوث ولایت بانٹتے ہیں۔ اس کا مطلب غوث کو پتا ہے کہ دنیا والوں میں کون کون صاحب ایمان ہے، غوث کو پتا ہے کہ دنیا والوں میں کون نیکیوں کا خوگر ہے، غوث کو پتا ہے کہ اہل عالم میں کون کون برائی سے بچتا ہے۔ جیسے جیسے اس کی نیکیوں کی شان بلند ہوتی جاتی ہے، غوث اعظم کے رجسٹر میں اس مومن کامل کا نام درج ہوتا جاتا ہے۔ اور جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے، پیارے مصطفیٰ کی مشیت ہوتی ہے، تو غوث اعظم کے ہاتھ
تاج پہنایا جاتا ہے، اسے ولایت کا منصب عطا کیا جاتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ ادھر تشریف لا، ادھر آئیے میرے بھائی۔ مگر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ قبروں میں آنا یہ الگ چیز ہے، ولایت بانٹنا الگ چیز ہے۔ ولایت تو کہیں سے بھی بانٹی جا سکتی ہے۔ غوث قبروں میں آتے ہیں، مدد کے لیے آتے ہیں، اس کو ہم کیسے قبول کر لیں؟ مگر آئیے، امام احمد رضا خان قدس سرہ العزیز نے کوئی بات ایسی نہیں فرمائی کہ جس بات کا حوالہ موجود نہ ہو۔ امام احمد رضا کی ہر بات بزرگوں کی باتوں سے ثابت ہے۔ کہیے الحمدللہ۔ میرے بھائی، اعلیٰ حضرت سے 47 سال پہلے ایک بزرگ گزرے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، میں نے ابھی نام لیا ان کا۔ اعلیٰ حضرت سے 47 سال پہلے وہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں، وہ عبارت اگر میں پڑھوں تو شاید کچھ آپ کا وقت زیادہ لگے، مگر میں پڑھتا ہوں۔ قرآن مقدس کی آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، دوسرے پارے کی آیت ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں قاضی ثناء اللہ لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ وَلِذَلِكَ قَالَتِ الصُّوفِيَّةُ الْعَلِيَّةُ، اسی لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں ارواحنا اجسادنا، ہماری روح ہمارے جسموں کی طرح ہے، وَأَجْسَادُنَا أَرْوَاحُنَا، اور ہمارا جسم ہماری روح کی طرح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے روح لطیف ہوتی ہے ویسے ہی ہمارا جسم لطیف ہے، اور جو کام ہمارا جسم کرتا ہے وہی کام ہماری روح کیا کرتی ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں وَقَدْ تَوَاتَرَ عَنْ كَثِيرٍ مِّنَ الْأَوْلِيَاءِ، اور بہت سارے اولیاء کرام سے تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ أَنَّهُمْ يَنْصُرُونَ أَوْلِيَاءَهُمْ، کہ وہ اپنے دوستوں کی مدد کرتے ہیں، وَيُدَمِّرُونَ أَعْدَاءَهُمْ، اور اپنے دوستوں کے دشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں، وَيَهْدُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مَن يَشَاءُ اللَّهُ، اور اللہ جسے چاہتا ہے۔ اولیاء اذن الہی سے ان انسانوں کو ہدایت دیا کرتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ اپنے دوستوں کی مدد کرتے ہیں، اپنے دوستوں کے دشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں، اپنے دوستوں کے دشمنوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تمام اولیاء، غوث تو تمام اولیاء کے سردار ہیں، تو وہ ہماری مدد کیوں نہیں فرمائیں گے؟ وہ ہماری دستگیری کیوں نہیں فرمائیں گے؟ بلکہ تذکرۃ الموتیٰ والقبور میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا یسیرون حیث یشاؤون، وہ جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے الملفوظ میں لکھا کہ ایک ولی اللہ تعالیٰ کے اذن سے اگر 10,000 مقامات پر بیک وقت جانا چاہے تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ بیک وقت 10,000 مقامات پر تشریف فرما ہو سکتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، غوث جو ہوتے ہیں ان کی برکت سے رزق ملتا ہے، ان کی برکت سے بارش ہوتی ہے، ان کی برکت سے دشمنوں پر ہمیں مدد عطا کی جاتی ہے، ان کے دست مقدس سے ولایت تقسیم ہوتی ہے۔ وہ اپنے دوستوں کی مدد کرتے ہیں، وہ اپنے دشمنوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس لیے ایمان والے کہتے ہیں کہا جس نے یا غوث خصنی تو دم میں، کہا جس نے یا غوث خصنی تو دم میں، ہر آئی مصیبت ٹلی غوث اعظم۔ یہ دل ہے، جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ کرو ہم پہ اتنا کرم غوث اعظم کہ ہو دور رنجو الم غوث اعظم۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، مجھے بڑی
خوشی ہے کہ عالی جناب کوثر صاحب کی والدہ نے حرمین شریفین کی برکتیں بھی اپنے دامن میں سمیٹی تھیں اور اللہ رب العزت نے غوث اعظم کی بارگاہ کا فیض بھی انہیں عطا کیا تھا۔ اگر امام مالک امام لاقانی کی مدد کے لیے ان کی قبر میں جلوہ گر ہو سکتے ہیں تو غوث اعظم اپنے غلاموں کی قبروں میں ضرور جلوہ گر ہو سکتے ہیں۔ چلتے چلتے ایک بات بزرگوں نے فرمایا ہے، ابھی سید عادل رضا صاحب مدثر العالی کلمہ طیبہ کی فضیلت ارشاد فرما رہے ہیں۔ کلمہ طیبہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جو 70,000 بار کلمہ پڑھ لے غفر لہ، اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ دوسری حدیث میں ہے وَإِنْ قَامَتْ وَجَبَتْ لَهُ جَهَنَّمْ، اگر جہنم واجب بھی ہو چکا ہو تب بھی 70,000 بار کلمہ پڑھ کر اگر اصال ثواب کیا جائے تو اللہ پاک اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ مرحومہ کے انتقال کے بعد جب میں ان کی قبر پہ فاتحے کے لیے حاضر ہوا، وہاں سے آ کر میں نے کوثر بھائی سے کہا کہ آپ سارے بھائی اللہ پاک نے انہیں صاحب اولاد بنایا تھا، سارے بھائی مل کر، ساری بہنیں مل کر، بہویں مل کر اگر 70,000 بار کلمہ طیبہ پڑھ دیں مرحومہ کے لیے تو یہ ان کی نجات کا اور ان کی مغفرت کا ایک بہت بڑا سامان ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس برکت سے بھی انہیں قبر میں مستفیض فرمائے۔ ہمارے کوثر صاحب کے اہل خانہ نے 70,000 بار کلمہ پڑھا ہے، مجھے توقع ہے اللہ پاک اسے قبول فرما کر مرحومہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، اور فرشتوں روکتے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے دو، ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ فرشتوں روکتے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے دو، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم کا۔ عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا۔ جمیل قادری 100 جاں سے ہو قربان مرشد پر، بنایا جس نے تم جیسے کو مگتا غوث اعظم کا۔ اس لیے سب سے بڑا فرض ہے ایمان کی حفاظت۔ آپ کے پڑوس میں غیر مقلد رہتے ہیں، آپ کے اگل بغل دیوبندی رہتے ہیں، آپ کا نوجوان طبقہ ذاکر نائک، طارق جمیل کی تقریروں سے متاثر ہے، مگر میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں غوث اعظم کا دامن مضبوطی سے تھامے رہیے، غوث اعظم کے نقش قدم پہ چلتے رہیے، نائک کو اس کی فکر مبارک ہو۔ ہمارے لیے اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ کافی ہے، ہمارے لیے مجدد الف ثانی کا ارشاد کافی ہے، ہمارے لیے قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی رہنمائی کافی ہے۔ ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کے تنے پہ سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے پہ سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، تیری سرکار بھی لاتا ہے رضا کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اللہ پاک ہم سب کو غوث اعظم کی سچی غلامی عطا فرمائے، قبر میں، حشر میں، برزخ میں، عالم آخرت میں اللہ پاک ہم سب کا حشر غوث اعظم کے غلاموں کی جماعت میں فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔